یہ واقعہ آج سے 40 سال پرانا ہے۔ میرے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ بہت عجیب و غریب اور بہت خوفناک ہے۔ میں آج 60 برس کا ایک بزرگ ہوں، لیکن 40 سال پہلے جب میں جوانی کی دہلیز پر تھا، اس وقت لاہور کی سڑکوں پر اتنا ٹریفک نہیں ہوتا تھا۔ سڑکیں شام سے پہلے ہی سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ 11 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ باپ گردے کا مریض ہوا تو گھر میں کمانے کا کوئی بھی آسرا نہ تھا۔ ان کی روزی کا ذریعہ وہ تانگا تھا جو لاہور کی سڑکوں پر صبح سویرے نکل جایا کرتا تھا۔ معمولی کرائے کے عوض سواری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا تھا۔ شاید بیٹھے بیٹھے ہی ابا کو گردوں کی بیماری نے جکڑ لیا تھا، تبھی تو جب بھی وہ تانگا لے کر نکلتے تو شام تک ان کے جسم میں ہونے والا درد اس قدر اذیتناک شکل اختیار کر لیتا کہ وہ دوسرے دن کام پر جانے کے قابل ہی نہ رہتے تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑا اور کھلنڈرا سا نوجوان تھا۔ خوبصورتی اس قدر تھی کہ آس پڑوس کے لوگ میری اماں کو کہا کرتے کہ اس لڑکے کو تو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت شکل ہے۔ میرا گورا چٹا رنگ اور دراز قد جسامت میں بالکل اپنے والد کی دوسری شکل تھا، لیکن قسمت میں شاید ہم دونوں مات کھا گئے تھے، کیونکہ وہ بھی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے ورثے میں مجھے بھی غربت ہی ملی تھی۔ کہاں میں نے ایک فوجی بننے کا سپنا آنکھوں میں سجا رکھا تھا، لیکن میٹرک تک تعلیم بھی حاصل نہ کی تھی کہ گھر میں اس قدر غربت آ گئی کہ مجبوری میں باپ کے پیشے کو ہی اپنانا پڑا۔ اب میں تانگے والا بن گیا تھا۔ میں دیکھتا جب کسی نوجوان لڑکیوں کو اپنے تانگے میں سوار کرواتا تو وہ پیچھے مڑ کر آپس میں باتیں کر کے کھلکھلا کر ہنستی رہتی۔ تانگے کی صفائی کرتے ہوئے کئی خط مجھے اس میں سے ملا کرتے تھے۔ میں ان خطوں کو پڑھ کر مسکرا دیتا، جانتا تھا کہ نوجوان لڑکیاں میری خوبصورتی سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ جب صبح سویرے اپنا تانگا لے کر نکلتا تو ابا مجھے تاکید کرتے کہ پرانی سڑک سے رات کو گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علاقہ آسیب زدہ ہے۔ میں حیران ہوتا کہ بھلا انہیں یہ بات کیسے معلوم ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے ٹال دیا کرتے تھے۔ میری عادت یہ پختہ ہو گئی تھی کہ میں خالی ہاتھ گھر نہ لوٹنا چاہتا تھا، اسی لیے رات گئے تک سڑکوں پر اپنے تانگے کو دوڑاتا رہتا۔ اس دن بھی رات کے 11 بجنے والے تھے۔ آج اتنی سواریاں میرے ہاتھ نہ لگی تھیں، اسی لیے معمولی سے پیسے میری جیب میں تھے۔ آج بے اختیاری میں ابا کی وہ بات بھول گیا تھا کہ پرانی سڑک پر رات کے وقت سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بھول بیلیوں میں اپنے تانگے کو اسی سڑک پر لے آیا تھا۔ سوچنے لگا کہ آخر اس پرانی سڑک پر ایسا کیا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے ابا یہاں رات کو آنے جانے سے منع کرتے ہیں۔ ابھی دھیرے دھیرے تانگا دوڑاتا میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک بارات کے شور کی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ میں بھی تیز تیز تانگا دوڑاتا آگے بڑھنے لگا۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شادی میں کوئی سواری میرے ہاتھ لگ جائے۔ اسی لالچ میں آگے بڑھتا چلا گیا کہ پتہ ہی نہ چلا دور درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ اسی بیچ سفید کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ مجھے دکھائی دیے۔ ان کے گلے میں لال گلاب کے پھول تھے تو گویا وہ باراتی تھے، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ ان سب لوگوں کے بیچوں بیچ دلہن لال جوڑے میں ملبوس پیدل ہی پیدل ان لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ان کی خوشبو اس قدر دل فریب تھی کہ میں نے اپنا تانگا وہیں روک دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی دلہن ہو کر بھی پیدل اس سڑک پر چل رہی ہے۔ جیسے ہی میرے پاس سے ایک آدمی گزرا تو میں نے اسے پکارا۔ وہ رک کر بڑی عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس کی سفید سی آنکھیں دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گیا، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب تھے۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ جس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں وہیں پر میں ابھی جانے والا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنی دلہن کو اس تانگے میں سوار کروا دیں۔ یوں اس لڑکی کا پیدل چلنا ٹھیک نہیں، ویسے بھی آج اس کی شادی ہے۔ میری بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر 2 قدم چلتا دلہن بنی اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی میرے تانگے کے پاس آ کر رکی تو میرے ہاتھ کا سہارا لے کر وہ اس تانگے پر سوار ہو گئی۔ لال رنگ کا گھونگھٹ ڈالے وہ لڑکی اب تانگے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ یقیناً دلہن تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی ہوگی۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے کون خوش نصیب شخص ہوگا جو اس کا ہمسفر بننے والا ہے۔ میں اب خاموشی سے تانگا چلا رہا تھا جبکہ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بارات تانگے کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔
میں نے دیکھا جب وہ لڑکی تانگے پر بیٹھی تھی تبھی گھوڑا عجیب سی الجھن کا شکار ہو کر اچھل رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے تنگ ہو رہا ہو۔ میں نے اسے معمول کے مطابق سمجھا اور بمشکل اسے بہلا پھسلا کر منزل کی طرف گامزن کیا۔ ابھی تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک مجھے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز نسوانی تھی۔ میں حیران رہ گیا، کیا یہ دلہن بنی لڑکی رو رہی ہے؟ لیکن آج تو اس کی شادی ہے، پھر رونے کا جواز کیا ہے؟ اچانک ہی میں پیچھے پلٹا اور ہمدردی بھرے لہجے میں اسے کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج آپ کی شادی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن میری بات پر وہ بری طرح سے سسکنے لگی۔ اب اس کے رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، رو نہیں تو کیا کروں؟ شادی کے نام پر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس شادی پر میں راضی نہیں ہوں، پھر بھی یہ لوگ زبردستی مل کر میری شادی کروا رہے ہیں۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، اسی یتیمی کا فائدہ اٹھا کر وہ زبردستی میری شادی ایک ظالم شیطان سے کروا رہے ہیں۔ وہ گھونگھٹ کے اس پار بولتے ہوئے بہت معصوم اور مظلوم لگ رہی تھی۔ بارات کہیں دور پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی میرے تانگے میں سوار ہو کر آگے نکل آئی تھی۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر اچانک ہی اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ آج تک میں نے اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ لڑکی کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور خوبصورت ہونٹ، بلا شبہ اس قدر حسین لڑکی تھی کہ میں اپنے اوپر بالکل بھی اختیار نہ رکھ سکا تھا اور مسلسل اسے دیکھے گیا۔ پھر وہ مظلومیت بھرے لہجے میں کہنے لگی، خدا کے لیے آپ میری مدد کریں، مجھے کسی طرح یہاں سے بھگا کر لے جائیں۔ آپ ایک انجان شخص ہیں، وہ جان ہی نہ پائیں گے کہ میں آپ کے ساتھ اس شادی سے فرار ہو گئی ہوں۔ اس طرح میری جان چھوٹ جائے گی اور آپ میرے محسن بن کر مجھے اس شادی سے بچا لیں۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہو جاتا، اور وہ مجھ سے معمولی سا کام کہہ رہی تھی جو میرے لیے اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ پھر میں نے اس کے کہنے پر تانگا اس قدر تیز بھگایا کہ گھر پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔ میں اس لڑکی کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ دلہن بنی لڑکی میرے ساتھ تھی۔ جو ہی میں اسے اندر لے گیا، بہن بھائیوں سمیت اماں ابا شدید صدمے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کوئی کام کر سکتا ہوں۔ تبھی میں نے چند لمحوں میں ہی ان کی غلط فہمی دور کی اور اماں سے کہنے لگا کہ مجھے غلط مت سمجھ، اماں لڑکی بہت ہی مظلوم اور یتیم ہے، اس کے رشتہ دار اس پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، تبھی یہ بھاگ کر میرے ساتھ اپنی جان بچا کر آئی ہے۔ اماں نے اسے اندر آنے کی اجازت تو دے دی۔ وہ چھوٹی بہن کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی، لیکن اماں مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، تم نے خواہ کسی انجان لوگوں سے دشمنی مول لے لی ہے، اگر وہ ہمارے گھر پہنچ گئے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ میرے گھر سے واقف نہیں، انہیں کیا پتا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ ابا اس سارے معاملے میں بالکل خاموش تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے، رامو کیا ہوا ہے؟ وہ اس قدر کیوں بلبلا رہا ہے؟ ہمارے رامو گھوڑے کا نام تھا جو ابا کا بہت لاڈلا تھا۔ مجھے بھی غصہ آیا تو ابا سے کہنے لگا کہ ہاں اپنے لاڈلے کو سنبھال کر رکھیں، کچھ زیادہ ہی اچھلنے لگا ہے، بڑی مشکل سے قابو کر کے اسے گھر تک لے کر آیا ہوں۔ دوسری صبح جب میں تانگا لے کر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یوں مسکراتی ہوئی وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بے اختیار مسکرا دیا، لیکن دوسری رات بہت حیران کن تھی۔ جب ہم سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو اچانک چھت پر عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی زور زور سے اچھل رہا ہو۔ تبھی کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر گیا تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑیں۔ لمبے لمبے سیاہ بالوں والی وہی لڑکی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، جیسے کسی چیز سے بری طرح خوفزدہ ہو۔ اماں ابا بھی اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اماں اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم چھت پر کیا کر رہی تھی؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، نہ جانے میں کیسے خود بخود چھت پر پہنچ گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو بری طرح ڈر گئی تھی، اسی لیے تو بھاگتی ہوئی نیچے آئی ہوں۔ ابا بالکل خاموشی سے اسے دیکھے جا رہے تھے، جبکہ مجھے اس کی بات پر پورا یقین تھا۔ اس کے سیاہ بال مجھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ابا بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گزرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں صبح تانگا لے کر نکلتا اور رات گئے ہی گھر لوٹتا، لیکن ہر رات کو گھر میں عجیب معاملات پیش آنے لگے تھے۔ جب ایک دن چھوٹی بہن چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی اور روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی
کہ میں نے ابھی ابھی کمرے میں کوئی بہت ہی عجیب و غریب سی دکھنے والی کوئی مخلوق دیکھی ہے۔ وہ میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ اماں اور ابا نے پورے کمرے کی تلاشی لے لی، ساتھ ہی میں بھی ہر طرح سے جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جس نے اپنا نام اجالا بتایا تھا وہ کونے میں سمٹی سمٹائی کھڑی تھی۔ سارے ہی بہن بھائی چھوٹے تھے اور عمر میں بھی اتنی نہ تھی کہ وہ خود سنبھال لیتے۔ پھر ابا چھوٹی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ ضرور تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا، اسی وجہ سے ڈر گئی ہو۔ لیکن وہ بار بار یہی کہتی کہ میں اس کمرے میں نہ سوؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر اماں نے اسے اپنے ساتھ سلا لیا۔ پھر یہ ایک واقعہ نہ ہوا بلکہ یکے بعد دیگرے گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا بہن بھائی ڈر جاتا اور بار بار یہی کہتے کہ ہمیں گھر میں لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی چھت سے کسی چیز کی آواز آتی ہے تو کبھی سیڑھیوں سے بھاگنے کی تیز آوازیں سماعتوں سے ٹکرانے لگ جاتی۔ اماں اس اجالا نام کی خوبصورت لڑکی کے آنے سے سخت پریشان تھی۔ وہ مجھے بار بار اکیلا دیکھ کر کہتی کہ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دو، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر میں کوئی نحوست آ گئی ہے۔ لیکن میں اس مظلوم اور یتیم لڑکی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اماں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی اور مسئلہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا ہو، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک دن سب گھر والے سوئے ہوئے تھے جب بلی کے تیز رونے کی آواز چھت سے آنے لگی۔ بلی اس قدر تیز آواز میں رو رہی تھی کہ اماں سوتے سے اٹھ بیٹھی۔ میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ پھر اماں کہنے لگی کہ دیکھو تو کیسی منحوسیت پھیلا رہی ہے یہ بلی، جاؤ اسے بگا کر آؤ۔ جو ہی میں اسے اوپر بگانے گیا تو حیران رہ گیا۔ بلی کے رونے کی آواز تو بہت تیزی سے آ رہی تھی لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے چھت پر بنے ہوئے کاٹ کباڑ والے کمرے سے کسی کے لمبے بال دیکھے تھے، جیسے کوئی مجھے دیکھ کر ادھر ہوا ہو۔ میں حیران تھا کہ کمرے میں اس وقت کون موجود ہے۔ تبھی گھبراتے ہوئے جیسے ہی اس کمرے میں گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لمبے لمبے بال کھولے وہ خوبصورت لڑکی میرے سامنے ہی تو کھڑی تھی۔ ایسے میں اگر نیچے جا کر میں اماں سے کہتا کہ وہ لڑکی اوپر چھت پر ہے تو یقیناً اماں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو گھر سے باہر جانے کا کہہ دیتی۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، تو میں نے اسے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ الجھی نظر آئی، پھر کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے تازہ ہوا میں سانس لینے اوپر چلی آئی۔ لیکن جس طرح سے وہ گھبرا رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے اس پر شک ہو گیا۔ پھر بھی میں نیچے دوڑا کیونکہ بلی کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی تھی، حالانکہ بلی مجھے چھت پر نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اماں کو میں نے تسلی دی کہ میں نے بلی کو بھگا دیا ہے۔ پھر جیسے ہی سب لوگ اپنے کمروں میں گئے تو میں واپس سے چھت کے اوپر چلا گیا۔ وہ وہیں چھت پر کھڑی تھی، چاند کی روشنی میں اس کی چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کی مظلومیت اور معصومیت ایک طرف، لیکن اس کی خوبصورتی تو کوئی بھی دیکھ کر پگھل جائے۔ میں نے دیکھا وہ چاند کی روشنی میں آنسو بہا رہی تھی، نہ جانے کس بات پر دکھی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مظلومیت بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں بچپن سے ہی یتیم تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے آج اماں ابا کی یاد نے ستایا تو یہاں چھت پر چلی آئی۔ اگر تم مجھے اس دن اپنے ساتھ لے کر نہ آتے تو میں اس ظالم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یوں میں کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا، مجھے اس سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگا کہ میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں بہت غربت ہے، میں اس غربت سے تنگ آ گیا ہوں، نہ جانے ہمارے اچھے دن کب آئیں گے۔ ابا کا کسی مہنگے ہسپتال میں علاج ہو جائے تو میرا بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا وہ کچھ چونک کر مجھے دیکھ رہی تھی، پھر خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر برے شیطان کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں، تمہارے گھر میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں یہ سب میری وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں اور بہت سے عملیات کے ماہر بھی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے اوپر کچھ شیطانی عملیات کر دیے ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں نہیں معلوم کہ میں ہر رات کو بری طرح ڈر کر اپنے کمرے سے نکل کر یہاں آ جاتی ہوں
اور یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ان شیطانوں کی وجہ سے جو مجھے یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں الجھن بھرے لہجے میں اسے کہنے لگا کہ آخر وہ سب یہ کیوں کر رہے ہیں، تمہارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی کہ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اپنے خاندان کی صرف واحد میں ہی ایک لڑکی ہوں، اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی خاندان سے باہر نہ جائے بلکہ وہیں پر کسی سے شادی کر لے۔ کیا تم میری مدد کر کے ان شیطانی عملیات سے میری جان چھڑوا سکتے ہو؟ وہ اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی اور کہنے لگا کہ ہاں، میری نظر میں ایک بہت بڑا عامل ہے، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے غلط سمجھنے لگ جائیں۔ مجھے اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں پورا دن تانگا چلاتا، سواریوں سے بھی بات کرتا رہتا، لیکن میرے حواسوں پر وہ لڑکی بری طرح سوار ہو گئی تھی۔ میں خود کو اس کی سوچوں سے آزاد نہیں رکھ پاتا۔ پھر دوسرے دن میں نے اس عامل سے بات کر لی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ عامل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا، میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ ساتھ ہی میں نے اس عامل کو کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کو دن کے وقت نہیں لا سکتا، اس لیے وہ میرے ساتھ رات کو ہی آ سکتی ہے۔ عامل کا آستانہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں میں شام کو گھر گیا تو موقع پا کر اس لڑکی سے کہنے لگا کہ آج رات میں تمہیں اسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ میں نے گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ آدھی رات کو جب سارے گھر والے گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے تو میں نے دیکھا وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ کالے رنگ کی چادر میں لپٹی وہ ایک جادوگرنی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اب میں پیدل ہی چلتے چلتے اسے اپنے ساتھ لے کر اسی عامل کے آستانے پر جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پیدل چلنے کے بعد آخرکار میں اس عامل کے آستانے پر پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی صرف میں ہی اندر جاؤں گی، لیکن تم باہر رکو گے۔ میں حیران تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن مجھے اس کی اس ہدایت پر عمل کرنا تھا، اس لیے میں باہر ہی رک گیا تھا۔ اب وہ اکیلی عامل کے سامنے جا پہنچی۔ عامل اسے دیکھ کر بری طرح چونکا تھا، لیکن وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس عامل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر عامل اس سے کہنے لگا کہ جو شیطانی اثرات تم پر ہیں، اگر وہ تم سے آزاد ہو گئے تو ساری طاقتیں واپس مل جائیں گی، جن کی مدد سے تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہی تو میں چاہتی ہوں، مجھے اپنی وہ ساری طاقتیں واپس چاہیے جن کے ذریعے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں جس کی میں خواہش رکھتی ہوں۔ ان دونوں کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی یہ میں جان نہ پایا تھا، کیونکہ 2 گھنٹے بعد ہی عامل کے آستانے سے نکلی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک خوشی اور سرور تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پنکھ لگ گئے ہوں اور وہ ہر دکھ اور اداسی سے آزاد نظر آئی تھی۔ اب وہ واپس گھر لوٹ آئی، لیکن گزرتے دنوں میں حیران رہ گیا جب گھر کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ میں جیسے ہی تانگا لے کر گھر سے نکلتا تو دونوں ہاتھ پیسوں سے بھرے ہوتے اور اتنی سواریاں ہاتھ لگتی کہ مجھے وہ پیسے سنبھالے ہی نہ جاتے تھے۔ دوسری طرف بہنیں جو بھی کام کرتی ان کے پیسے بھی ہاتھوں ہاتھ گھر میں آ رہے تھے۔ ایک دن اس لڑکی نے اشارے سے مجھے چھت پر آنے کو کہا تھا، اس کے کہنے پر میں آدھی رات کو چھت پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری منتظر تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں چمکتا ہوا اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ جو ہی میں نے ہاتھ آگے کیے تو اس نے اپنے ہاتھ میں چھپائے ہوئے زیورات میرے ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ میں حیران تھا۔ پھر اسے کہنے لگا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میں نے بہت پہلے سے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، تمہارے ابا کا علاج ہونا ہے، اسی لیے انہیں بھیج کر ان کا علاج کروا لو۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے تو اس پر کوئی خاص احسان بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ مجھے آج اپنا سب کچھ دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر چکی تھی۔ اب گھر کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ ابا کا اچھے اسپتال میں علاج ہو رہا تھا۔ پہلے اماں کہا کرتی تھی کہ اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے گھر میں منوسیت پھیل گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے خیالات بدل رہے تھے۔ میں بھی پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اب مجھے اس کی عادت بری طرح ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھے دکھائی نہ دیتی تو میں بے چین ہو کر اماں سے کہتا کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ اماں اس بات پر نالاں ہو جاتی
وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن گھر میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آدھی رات کو سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اچانک گھر میں عجیب سا ہنگامہ پیش آیا۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے بہت بڑی تعداد میں وہ عجیب سی مخلوق گھر کی دیواروں اور چھتوں پر دیکھی تھی، جو ہمارے پورے گھر کو گھیرے کھڑی تھی۔ وہ عام انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے لمبے چوڑے وجود اور ہوا میں معلق لمبے لمبے پاؤں بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، جو نہ جانے کس مقصد سے ہمارے گھر میں اس وقت موجود ہے۔ چھوٹے بہن بھائی انہیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگے۔ اماں ابا کی بھی خوف سے حالت بری ہو رہی تھی۔ تبھی یہ خوفناک وجود رکھنے والا شخص میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، بتا کہاں چھپایا ہے اسے تو نے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا یہ گھوڑا اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اگر اسے واپس چاہتے ہو تو اسے ہمارے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اشارے سے اس گھوڑے کی رسی کھولی تو وہ بلبلاتا ہوا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ ابا حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا کہ آخر میں کیوں کچھ نہیں کہتا، جبکہ میں بالکل بے بس سا دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی جادو ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں بالکل کام کرنے سے قاصر ہو گئے۔ اسی اثنا میں وہ سارے غائب ہو گئے تھے، لیکن اماں ابا رونے پیٹنے لگے۔ ابا کہنے لگے وہ رامو کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن تم کچھ بھی نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ وہ مجھے کس قدر عزیز ہے۔ اماں روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ہمارے گھر پر کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا ہے، تبھی یہ سب ہو رہا ہے۔ آخر وہ لوگ کون تھے اور کس قدر عجیب نظر آ رہے تھے؟ محلے پڑوس کے لوگ بھی ہمارے گھر کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی تو چونک گیا، کیونکہ وہ لڑکی اجالا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اماں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ضرور یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، دیکھنا ایک نہ ایک دن میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ میں اسے دیکھنے اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں چھپی بیٹھی تھی، خوف سے کانپتی ہوئی، بالکل بھی وہ پہلے والی اجالا نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے وجہ جاننی چاہی تو اس نے بتا کر ہی نہ دی، بلکہ میرے سامنے سے ہٹ کر دوڑی دوڑی چھت پر چلی گئی۔ دوسرے دن میں پورے شہر میں رامو کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر وہ عجیب و غریب سے دکھنے والے لوگ اسے کہاں لے کر گئے تھے۔ تبھی میری نظر عامل کے آستانے پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ اس سے مدد لیتا ہوں، ضرور وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائے گا۔ یہی سوچ کر میں لائن میں کھڑا ہو گیا، جہاں پر پہلے سے موجود لوگ اس عامل کے پاس آئے ہوئے تھے۔ جب اپنی باری پر میں اندر گیا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا، تم وہی ہو نا جو اس دن جنزادی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ تو کیا تمہارے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں؟ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں حیران سا اسے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ آئی تھی وہ ایک جنزادی ہے، اس کا تعلق جنات سے ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر اس عامل سے کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو لڑکی ہے، وہ بھی یتیم، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں پراسرار معاملات پیش نہیں آ رہے؟ وہ عامل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک تو کہہ رہا تھا۔ جب سے وہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی تھی، ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا، لیکن وہ الگ بات تھی کہ میں اماں کی طرح اس پر شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر منت بھرے لہجے میں عامل سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہ لڑکی واقعی میں کوئی جنزادی ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں اس کے آنے کے بعد بہت خوفناک واقعات پیش آئے ہیں، اور میرے ابا کا لاڈلا گھوڑا وہ مخلوق اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ سو کل رات ہمارے گھر آدھی رات کو آئی تھی۔ وہ عامل یہ سن کر مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جب جنات کسی کے گھر میں ٹھکانہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے گھر والوں کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ تم شروع سے لے کر آخر تک مجھے ساری باتیں بتاؤ کہ تمہیں وہ جنزادی اور وہ مخلوق کہاں پر نظر آئی تھی، اور تم اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کیوں آئے؟ عامل صاحب کے کہنے پر میں نے انہیں وہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دیں کہ کس طرح آدھی رات کو میری ملاقات ایک بارات سے ہوئی، جس میں لال جوڑا پہنے خوبصورت دلہن بھی تھی۔ وہ دلہن بہت مظلوم اور معصوم تھی، اسی لیے اسے شیطانوں سے بچا کر میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ عامل نے یہ ساری باتیں سن کر کہا، اس رات نظر آنے والی مخلوق جنات ہی تھے، کیونکہ جس جگہ کی تم بات کر رہے ہو، آدھی رات کے بعد وہاں پر صرف جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے انہیں دیکھا ہے۔ یوں تو انسانوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں،
لیکن جنات کی بارات کوئی کوئی ہی دیکھ پاتا ہے، ان میں سے تم ایک انسان ہو۔ اس رات تم نے اس جنزادی کو دیکھا جو خوبصورت روپ میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ تمہاری آنکھیں دھوکا کھا گئیں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے پڑنے والے وہ جنات شیطانی ہیں یا پھر نیک، یا پھر وہ جنزادی نیک ہے یا شیطان، کیونکہ وہ جنزادی ہرگز ان شیطانوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ شیطان جنات اسی لیے تمہارے گھر میں آتے ہیں کیونکہ وہ اس جنزادی کو اس گھر سے لے کر جائیں گے، جبکہ میں نے ان کی حفاظت کے لیے ایک ایسا تعویذ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ جب تک وہ تمہارے گھر میں موجود رہے گی، تمہارے گھر میں ایسے ہی معاملات پیش آتے رہیں گے۔ اگر اپنے گھر سے یہ پراسرار معاملات ختم کرنا چاہتے ہو تو اس جنزادے سے کہو کہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ عامل نے مجھے حتمی بات کہہ دی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گیا، آخر میں یہ سب بات کیسے کروں گا؟ بھلا وہ لڑکی ایک جنزادی تھی، وہ مجھے دھوکہ دے کر ہمارے گھر آ گئی تھی، لیکن حقیقت جانے بنا میں ان شیطانوں کے حوالے اس جنزادی کو کیسے کر سکتا تھا جس نے ہمارے گھر کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی؟ ہاں، گھر کے حالات ضرور بدل ڈالے تھے، میں آج بھی ایک تانگے والا تھا، لیکن پھر بھی پریشان اور مایوس نہ رہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ابا کا علاج ایک بہت بڑے ہسپتال میں ہو گیا تھا۔ اماں کے ہاتھ پیسوں سے کھیل رہے تھے، ایسے میں خود غرض بن کر اسے شیطان جنزادوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ اس عامل سے کہہ دیا کہ میں ہرگز اس جنزادی کو ان کے سپرد نہیں کروں گا، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کے لیے کچھ ایسا دیں کہ ہمارے گھر میں وہ شیطانی جنات دوبارہ داخل نہ ہو سکیں۔ وہ عامل کہنے لگا کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن میرے بس میں ہوا تو میں وہ سب کچھ کروں گا جس کی وجہ سے وہ اپنی جنزادی کو ساتھ نہ لے کر جا سکیں۔ یوں کئی دن گزر گئے، لیکن رامو کا کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ ہاں، لیکن اسے لے جانے کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آئے تھے۔ ابا اپنے لاڈلے گھوڑے کی وجہ سے بہت اداس رہتے تھے، نہ جانے اس بیچارے کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا، لیکن میں نے اجالا کا راز رکھ لیا تھا۔ وہ ایک جنزادی تھی، یہ راز میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا، اور نہ اماں ابا کو اس بات کی خبر ہونے دی، اور نہ ہی اسے پتہ چلنے دیا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ لیکن ایک رات گھر میں بہت عجیب ہوا جب میری چھوٹی اور لاڈلی بہن چیخیں مار کر اٹھی تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ اماں مجھے بچا لیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اسے اپنے کوئی قریب کھڑا ہوا نظر آیا تھا، وہ ہر رات ایسے ہی کرتی، اور خوف سے اسے بخار نے آن گھیرا۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ وہ جنزادی جو بھی ظاہر ایک لڑکی کے روپ میں ہمارے گھر میں موجود تھی، وہ بھی کچھ گھبرائی ہوئی نظر آئی، لیکن اماں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ دوسرے دن میری غیر موجودگی میں اماں ایک دوسرے عامل کے پاس گئی تو انہوں نے اس جنزادی کی ساری حقیقت سے اماں کو آگاہ کر دیا۔ ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ گھر آتے ہی عامل کی دی ہوئی راکھ جیسے ہی جنزادی کے اوپر پھینکی تو وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ سب کی چیخیں نکلنے لگی۔ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ بری طرح تڑپ کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اماں کہنے لگی کہ یہاں سے چلی جا، ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ تو زندہ نہ بچ پائے گی۔ میں جان گئی ہوں کہ تو کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اماں سے معافیا مانگ رہی تھی، لیکن اماں نے اس پر راکھ پھینکنا نہ چھوڑی۔ اچانک ہی وہ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اماں کہنے لگی کہ شکر ہے ہمارے گھر سے وہ نحوست چلی گئی، ورنہ نہ جانے میری بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ اماں اس کی دی ہوئی ساری نوازیاں بھلا بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی شام کو گھر لوٹا تو میں نے اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سوال کیا۔ اماں نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تو پہلے اس بات سے واقف ہوگا کہ وہ ایک چڑیل تھی جو تمہیں دھوکہ دے کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ اب میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے بھگا دیا ہے۔ عامل کی دی ہوئی راکھ اور پڑا ہوا پانی میں نے پورے گھر پر چھڑک دیا ہے۔ اب وہ کبھی لوٹ کر یہاں نہیں آئے گی۔ اماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں اتنی ظالم بن جائے گی۔ اس نے بنا حقیقت جانے اس معصوم اور مظلوم جنزادی کو گھر سے بھگا دیا تھا، کہیں وہ شیطان اسے واپس ساتھ نہ لے کر چلے گئے ہوں۔ یہی سوچ کر میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ میں پریشان تھا کیونکہ میں جنزادی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس رات میں کمرے میں اکیلا سویا تو آنسوں سے رونے لگا۔ جنزادی کے دیے ہوئے وہ زیورات جن میں سے میں نے کچھ فروخت کر دیے تھے، جبکہ آدھے سے زیادہ میرے پاس محفوظ تھے، میں انہیں دیکھنے لگا۔ وہ خوبصورت اور قیمتی تھے۔ اگر وہ اتنی بری نہ ہوتی تو کبھی اپنی قیمتی چیز مجھے دے کر نہ جاتی۔ یہ کئی سال گزر گئے۔ ان زیورات کو بیچ کر میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔
میرے گھر کے حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ اماں ابا بھی حیران رہ گئے کہ آخر میرے پاس ایسا کون سا خزانہ تھا جس سے میں راتوں رات اتنا امیر ہو گیا۔ اب میں شہر کے ایک پوش علاقے میں رہنے لگا۔ بہنوں کی شادی کے بعد میں اب تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ نہ جانے اس جنزادی کے ساتھ ان شیطانوں نے کیا سلوک کیا ہوگا، اسی سوچ نے مجھے سکون نہیں لینے دیا تھا۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسی عامل کے پاس جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم وہی نوجوان ہونا جو اپنے ساتھ جنزادی کو لے کر آئے تھے۔ وہ جنزادی اب تمہاری دسترس سے بہت دور ہو گئی ہے۔ میں نے بے قراری سے عامل سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عامل کہنے لگا، دیکھو نوجوان، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جنات صرف رات کے وقت ہی حاضر ہوتے ہیں۔ تمہیں اس سے رات کو ہی ملنا پڑے گا۔ وہ جہاں پر رہتی ہے وہاں رات تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی انسان نہیں جاتے۔ ایسے میں تمہیں مضبوط دل کر کے وہاں جانا پڑے گا۔ میں اس جنزادی سے ملنے کو بے قرار تھا، اسی لیے عامر نے میرے اصرار پر مجھے کہہ دیا کہ وہ یہاں سے دور ایک ویرانے میں اکیلی رہ رہی ہے۔ میں حیران تھا، پھر جھجکتے ہوئے اس عامل سے کہنے لگا کہ وہ ابھی بھی آپ کے پاس آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، یوں تو میں کئی جنات کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، لیکن جب سے میں نے اس مظلوم جنزادی کی کہانی سنی تھی، میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار تھا۔ پھر اس دن گھر جانے کے بجائے میں سیدھا وہیں پر چلا گیا تھا۔ میں نے دیکھا جب میں اس راستے پر آ رہا تھا تو لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کالونی کے رہنے والے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ وہ ایک ویران جگہ تھی جہاں پر پرانے درخت، جھاڑیاں اور پرانے قبرستان بھی موجود تھے۔ وہ علاقہ بالکل بنجر ہوتا جا رہا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جن درختوں اور جھاڑیوں پر آسیب کا بسیرا ہے وہ ابھی تک سرسبز اور شاداب ہیں۔ آدھی رات کے اس پہر میں بری طرح گھبرا رہا تھا۔ عامل نے مجھے بتایا تھا کہ اسی ایک درخت کے اوپر وہ جنزادی آج بھی بڑی شان سے رہ رہی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اسے میری موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ ابھی کھڑے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ درختوں کے سوکھے پتے اڑ اڑ کر میرے چہرے پر لگ رہے تھے۔ میرے ہوش تو جیسے گم ہی ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں آ کر میرے ساتھ اس قدر خوفناک صورتحال پیش آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈر کر یہاں سے بھاگ لیتا، اچانک ہی میرے کانوں میں کسی کے دھیمے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی میرے پیچھے ہی پڑا ہو۔ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اندیکھی قوت مجھے جیسے پلٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر کسی کے پائل کی تیز آواز میرے کانوں میں گونجی، لیکن وہ آواز میرے آس پاس ہی موجود تھی۔ میں ایک دم سے ہی پلٹا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بالکل وہی لباس اور لال رنگ کا سرخ جوڑا پہنے، گھونگھٹ میں ملبوس وہ میرے سامنے ہی تو موجود تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر اس نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا کہ وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ لینے آئی تھی کہ میرے اماں ابا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، اس کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا تھا۔ میں اس کے کسی بھی حملے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے اپنا گھونگھٹ الٹا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ آنسوں سے رو رہی تھی۔ آج بھی وہ انسانی روپ لیے خوبصورت چہرے کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ میں نظر جھکا کر رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم ایک اچھے نوجوان ہو، تم نے میری ایسے وقت میں مدد کی جب مجھے تمہاری سچ میں مدد کی ضرورت تھی۔ آج تک میں تمہارا احسان نہیں بھول پائی ہوں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جانتے ہو کہ یہاں پر رہنے والے سارے جنات ہیں، کیونکہ انسان تو یہاں پر آنا گوارا بھی نہیں کرتے۔ پھر میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ بیٹھا کہ میں تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہاں سے دور ایک قبیلے میں رہتی تھی، وہاں پر میرے ماں باپ مر گئے تو میں تنہا ہو گئی۔ جب میرا قبیلے میں دل نہ لگا تو میں انسانوں کی دنیا میں آئی اور یہاں سے دور ایک دوسری جگہ پر رہنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر پہلے سے شیطان جنات کا بسیرا ہوگا۔ ایک نوجوان جنزادی کو دیکھ کر ان میں سے ہر ایک مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس صورتحال پر گھبرا گئی۔ میں واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ انہوں نے اپنی شیطانی عملیات کر کے میری ساری طاقتیں مٹا ڈالی تھیں۔ اب میں بالکل کمزور اور بے بس ہو گئی تھی۔ اگر ماں باپ میرے سر پر ہوتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی اولاد کسی تکلیف میں ہے، لیکن میں بالکل بے سہارا تھی، اسی لیے کوئی بھی میری خبر گیری کرنے نہ آیا تھا۔ پھر ان شیطانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سب مل کر اس جنزادی کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یوں باری باری ایک ایک کر کے وہ شیطان مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس رات انہوں نے مجھے دلہن کی طرح تیار ہونے کا کہا۔ اپنی طاقتیں کھونے کے بعد میں بالکل کمزور پڑ چکی تھی،
اسی لیے سوائے ان کا حکم ماننے کے میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ پھر دلہن بننے کے بعد جب وہ مجھے لے کر اپنے شیطان دیوتا کے پاس جا رہے تھے تبھی میرا ٹکراؤ تم سے ہوا۔ میں جانتی تھی کہ بھلے ہی تم ایک انسان ہو لیکن ان شیطانوں جیسے ہرگز نہیں ہوگے، اسی لیے تو مجھے لے کر اپنے ساتھ گھر چلے گئے۔ کافی وقت بیت گیا لیکن انہیں خبر نہ ہوئی کہ میں ان سے چھپ کر کہاں پر رہ رہی ہوں۔ اسی اثنا میں تو مجھے اس عامل کے پاس لے کر گئے جو مجھے ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ میں ایک جنزادی ہوں۔ میں نے اس سے التجا کی کہ میں اپنی کھوئی ہوئی طاقتیں واپس کرنا چاہتی ہوں، تو وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ طاقتیں پانے کے بعد میں اسے خزانے سے مالا مال کر دوں گی۔ میں نے اس کی باتیں مان لی تھی کیونکہ میں تمہاری بھی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ یوں جو ہی وہ عامل عمل کرتا رہا میری طاقتیں واپس لوٹتی رہیں۔ اب میں پہلے کی طرح وہ کام کر سکتی تھی جو میرے بس میں تھے۔ میں نے اپنی طاقت سے تمہیں بھی مالا مال کر دیا تھا، وہ سارے زیورات تمہیں دے دیے جنہیں پا کر تم خوش نظر آ رہے تھے۔ لیکن نہ جانے ان شیطان جنزادوں کو کس طرح خبر ہو گئی کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ تبھی تو ایک دن وہ میرا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے تھے، لیکن میں تو وہاں سے اس عامل کے عمل کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ لیکن تمہارا وہ گھوڑا جسے تمہارے والد بے پناہ چاہتے تھے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن تمہارے پورے خاندان کے سامنے میری حقیقت کھل چکی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن شیطان جنزادو کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ ناچار میں اس عامل کے آستانے پر گئی جسے اس نے مجھے ایک بار پھر سے ان کی نظروں سے چھپا دیا تھا۔ یوں کئی دن بیت کے اب میں اس عامل کے ساتھ مل کر اپنی طاقتوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں مزید طاقتور ہو گئی تو ان شیطان جنزادوں کے ساتھ مقابلہ کرنے پہنچ گئی۔ اب وہ میرا بال بھی نہیں بیکا کر سکتے تھے۔ میں نے ان کی قید سے وہ گھوڑا بھی چھڑوا لیا تھا جو تمہیں اور تمہارے والد کو بہت عزیز تھا۔ جب میں اسے لے کر تم لوگوں کے گھر پہنچی تو وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے زیادہ کھوج لگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن آج تک وہ گھوڑا میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ ہمارے قبیلے کے ان جانوروں کے ساتھ رہ رہا ہے جہاں پر دوسرے جانور بھی موجود ہیں۔ بظاہر تو میں یہاں اپنی زندگی تنہا گزار رہی ہوں، لیکن پھر بھی اس عامل کے پاس جا کر میں اپنا دل بہلا لیتی ہوں۔ اس نے میری بہت مدد کی، ساتھ ہی تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زندگی میں اگر کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کرنے پہنچ جاؤں گی۔ میں اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہا تھا۔ بظاہر عجیب و غریب نظر آنے والی یہ کہانی میرے اندر کئی سوالات کھڑے کر چکی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ تمہیں یوں صحیح سلامت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں حیران پریشان سا وجود لیے آگے بڑھ گیا، سوچنے لگا کہ میں نے اسے اپنے دل کی بات تو بتائی ہی نہیں کہ دنیا کے لیے وہ ایک جنزادی تھی، لیکن میں اسے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی نے مجھے کوئی خاص خوشی نہیں دی تھی۔ میں ہر موقع پر اسے تلاش کرتا رہتا تھا۔ اپنے گھر واپس لوٹ آیا، لیکن جیسے ہی گھر آیا تو ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، آج اتنے سالوں بعد میرا رامو واپس لوٹ آیا ہے۔ شکر ہے کہ صحیح سلامت تھا، ورنہ مجھے تو اس کے لوٹنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اسے یہاں چھوڑنے والا کون تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہی جنزادی جس نے اتنے سالوں سے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا، وہ آج ہمیں اپنی امانت واپس دے کر چلی گئی تھی۔ پھر 2-3 سال گزر گئے۔ اماں نے اب مجھے شادی کے لیے اصرار کرنے لگی تھیں۔ ان کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جیسے ہی وہ لڑکی دلہن بن کر میرے سامنے آئی تو میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ لال جوڑے اور گھونگھٹ میں اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا میرے سامنے وہی جنزادی موجود ہو، لیکن میں نے گھونگھٹ الٹا تو مایوسی سی طاری ہو گئی، کیونکہ میں اپنی بیوی کی شکل میں اس جنزادی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی سوچ پر حیران رہ گیا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی جب کبھی میں اس جگہ سے گزرتا تو مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا کہ کس طرح اس خوفناک آدھی رات کو میرا ٹکراؤ اس بارات کے ساتھ ہوا تھا جہاں سے جنزادی اور میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ جب بھی تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی بات مان لینے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اسی دن میں ابا کی بات مان کر اس آصف زدہ علاقے میں نہ جاتا تو شاید یہ پوری کہانی بنتی ہی نہ، اور آج میں نہ ہی کسی عجیب سے احساس میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اچانک جنزادی کی یاد مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے تو میں اپنے ارد گرد موجود سب چیزوں کو فراموش کر دیتا ہوں۔ میرے اندر یہی احساس بیدار ہوتا ہے کہ کاش میں جنزادی کو بتا دیتا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔